بہرحال حضرت ابو بکر صدیق آپ کی شان میں عرض کر نہیں سکتا. فرمایا کہ مکہ دے اندر جڑے لوگ صحابی مکی صحابی کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جڑا خود بھی صحابی ہوئے ایمان دی حالت دے وچ دنیا کو جائے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دی حالت دے وچ انہیں دیکھیا نہ ہوئے او دے پیو نے بھی دیکھیا نہ ہوئے ایمان دی حالت جو بھی صحابی ہوئے او دی ماں بھی صحابی ہوئے او دی بیٹی بھی صحابی ہوئے دوسری بیٹی بھی صحابی ہوئے پچھلی پشت بھی صحابیاں دی اپنی بھی صحابیاں دی اگوں اپنے تو جڑی اگلی نسل آئی ہے بیٹیاں دی بیٹیاں دی وہ بھی صحابی پھر اگوں انہاں دی جڑی نسل آئی ہے او دے وچ بھی صحابی اللہ تعالی نے پیدا کر چھڑے. مسلمان تے بہت چلتے رہ پئے لیکن ایمان دی حالت وچ اپنے نبی دی صحبت نو پا لیا دنیا دے اوپر کسی اور شخص نو یہ چار پشتاں دی صحابیت نصیب نہیں ہوئی جڑی ابو بکر صدیق نو نصیب ہوئی. اور اگلی گل آخری گل دے وچ میں اجمالی عرض کی تھی قرآن مجید کہندا ثانیس نے علم بالغا کہ محمد کریم کا اس کائنات میں کوئی ثانی نہیں اس جیسا کوئی نہیں. 1,24,000 پیغمبر اور ہر پیغمبر کی اپنی شان ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی نہیں. ہوں گے حسن یوسف دم عیسیٰ یت بیضا ساری آنکھ خوبہ ہمہ دار ٹوٹن نہ داری وہ خوبیاں پیغمبران دے وچ بڑیاں نے ایک دوسرے کو مختلف قسم کی اللہ تعالی نے ہر پیغمبر کو شان عطا کی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے وچ ساریاں شاناں جڑیاں ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں. اس واسطے کوئی بندہ اج تک جرت نہیں کر سکیا وہ ایک کہے کہ پیغمبران دے وچوں یا پیغمبران دی کوئی شخصیت کوئی بڑے تو بڑا پیغمبر جناب محمد کریم کا ثانی ہے اس طرح نہیں. لیکن میرے بھائیو قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر پکار پکار کے خود کہہ رہی ہے ثانی اصل ہے دو میں کا دوسرا. اگر کوئی میرے نبی کا دوسرا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا صدیق سعادت ہے اس امت میں کتنی کی سعادت. ایک دن جناب عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آسمان دے ستارے سامنے نظر آتے سن پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جنیاں نیکیاں آسمان دے ستارے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے کڑن دیا پہ کاغذ منگا دے سارے کہا کہ جی پھر میں صاحب لگانا پھر نبی پھر میں اپنے صحابہ کی دیکھیاں جنا اس ہستی نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیتا حضرت عمر کی دیکھیاں آسمان کے ستاروں میں بھی زیادہ حضرت عمر کی دیکھیاں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین یعنی انہاں دے دل وچ میں اپنے ابے نوں بہت سچ جانی ہے بس ابا جی دا پتہ چلے انہاں دے دل وچ سی کہ آسمان دے ستاریاں دے برابر کرے ابا جی انسانی فطرت ہے نا. نکل ہی گیا منہ تو یا رسول اللہ میرے ابا جی دیاں نیکیاں دے بارے تسی نہیں دستے تے انہاں دا ایسا نہ وہ سی تذکرہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ انہوں نے کیا ہو گیا تیرے ابے دیاں نیکیاں نہ جڑیاں انہوں نے کیا کہنا کہ عمر فاروق دیاں ساریاں نیکیاں ایک پلڑے پا رہی ہے تے تیرے ابو جی وارث اور کی ایک رات کی نیکی ایک پلڑے پا رہی ہے. وارث اور نے تین راتاں ہیں پتہ نہیں پاؤ وارث اور کے اندر جو ہجرت فرمائی ہے جس کار دی اندرونی کیفیت اور دعا
ہستیاں دیاں گلاں قرآن نے قرآن بنا کے نازل کیتیاں نے 3 راتاں گزاریاں تے حضرت عمر کوئی چھوٹی ہستی ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے عمر دے وچ انبیاء والی خصوصیات میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا جدا مطلب ہے کہ اس گل دا اپنے الفاظ وچ اگر کسی نبی نے آنا ہوندا تے وہ عمر نبی بن جانا لیکن میرے بعد نبی ایسی ہوگی پھر حضرت عمر کی زندگی دے اندر کنیاں جنگاں نے کنے جہاد نے کنے طواف نے کیسیاں نمازاں نے صفا و مروہ زکاتاں نے خدمت خلق ہے اسلام دے واسطے قربانیاں نے وہ ساریاں ایک پردے میں رکھ دتیاں تے حضرت ابو بکر صدیق دی غار ثور دیاں 3 راتاں تو صرف ایک رات دیاں نیکیاں ود جان گیاں اے یہ حضرت ابو بکر صدیق دا مقام یہ مقام جڑا ہے یہ قرآن کی نظر دے کسی صحابی دا قرآن کے تذکرہ نہیں ہے اگر ہے یا جناب صدیق اکبر کو اللہ نے صحابی کا نام لے کے اذ یقول لصاحبہ جب اس نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا کفار اگرچہ غار ثور کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں لیکن میرے رفیق میرے صحابی غم نہ کرو ہم دو نہیں ہیں ہمارے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے کبھی بھی کافروں کو ہم تک پہنچنے نہیں دے گا میں کہنا ہوتے بڑیاں لشکر نہ غزوہ تبوک سی نا مشکل سفر تھی دنیا بھی بڑی تھی تے لوگی جان تے چھٹیاں لے لا کے نبی پاک کو آ کے چھٹیاں لے دیں گے جناب ساتھ ہے کام کا سارا فصل پکا ہے آپ علیہ السلام بڑے نرم سے جان دے لیکن اللہ تعالی نے نرم فرمایا نہیں دی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان تے تسی بڑے ہو تے دے چھٹیاں لین جہاد تو میں تے اپنے نبی دی اودوں مدد کیتی سی جدوں دا کوئی بھی ساتھی نہیں سوائے ابو بکر صدیق میں تے اودوں مدد اللہ تعالی نے اودوں نہیں مدد کیتی تے اور مدد نہیں کر سکتا میرے بھائیو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا جنہ تذکرہ کرو گے تہاڈا ایمان تازہ ہوئے اور میں تے کہنا ہوں کہ کاش کہ کوئی ایسی میں پھر بسا نہیں نہ کیوں تے تانوں پتہ ہی ہے کوئی ایسی ہوئے میں پھر جتھے صحابہ کرام دی زندگیاں دا تذکرہ ہوئے وہ کنا حالات میں اندر والے زندگی اپنے نبی نال تعلق کیسی زندگی کیسا تقوی کیسی پرہیزگاری کیسی زندگی کیسی موت پھر سانوں پتہ چل گیا اسی کی کرنے پے جتنے خلیفہ بڑے نے خلیفہ بننے تو بعد اچھا جی وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے تے پھیری کرتے تھے پھیری سماج دے لفاظ نہیں کہہ سکتے پیغمبراں دا پیشہ کپڑا تے صدیقین دا پیشہ تے او جدوں کپڑا بیچتے تے لوکاں دے یا ابو بکر تسی خلیفہ تو مسلمین ہے اینے کام ہوندے نا خلیفہ نو تے تسی انہاں کہا کہ میں اپنی روزی نہیں کمانی میں اپنی روزی تے کمانا کیا نہیں تسی ایسا کرو فیصلہ کیتا صحابہ کرام نے کہ تھوڑی تنخواہ لا دینے ہیں تسی میں کام کرو تسی خلیفہ بن کے دے تسی مسلماناں دے امور جڑے نا او نہیں بتانے تے آپ اپنی تنخواہ جڑا مدینے دا کمزور تے مزدور سی نا اودے برابر مدینے دے سب تو ماڑے مزدور دے جنہیں تم دیکھا نا آپ کو نہیں تنخواہ رکھی تو پھر دیکھتے ہو نا کیا پارلیمنٹیرین جڑے نے صاحب سید بھی بڑے نے بڑے نے شاہ بھی بڑے نے اپنی 12 لاکھ کمائے نے انہاں دے جانا ہی نا جڑے کھاندے نے ساڈے بھی جانا ہی نا کیا ہے نا بچیاں دے کوئی فرق ہے اور سونے دی مرغیاں کھاندے نے ساڈے جڑے چٹی کھاندے نے سانو تے روز منگائیاں تے خودرا دی حرکتاں دیکھو کہ اپنے واسطے کیسی چیزاں مفت ٹیلی فون مفت گڈیاں مفت پیٹرول مفت 12 لاکھ روپے کی پینشن جڑیاں لگ گئی ہیں یہ اسلامی مملکت اے جڑی گفتگو میں تواڈے سامنے کر رہا یہ وہ گفتگو ہے کہ اسی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی حکومت ساری اس طرح کے نیک لوگ اگے ہون لوگ جنہاں کو آن نہیں دیتے تے تھوڑی جی تنخواہ جہاں گزارا بہت مشکل ہوتا سی ایک دن جناب انہاں دی جڑی زوجہ محترمہ تھی انہاں نے کتے آٹے دے وچ میٹھا پا کے حلوہ بنا دیتا کبھی نبی پاک تو بعد انہوں نے حلوہ کھاتا ہی نہیں سی حلوہ جدو رات کو آ گیا حلوہ کی سی سیرا جدو کہنے سی پنجابی بس دو ہی چیزاں ہوندے آٹا جمع گڑ تے آپ نے فرمایا کہ اے کس طرح بن گیا ہے ساڈے تے اینی آمدنی نہیں ہے کہ اسی حلوہ کھا سکیں میں اس واسطے واقعہ بات کرنا کہ جڑا تینوں حکمران ووٹ دین لگو تو سوچیا کرو اے جو کچھ ہوندا پیا نا کچھ نہیں ہے تسی تلوار پڑھائیاں نے انہاں نوں تسی دے پڑھائے نے مارو مسلمان
یہ مت سمجھو کہ ترقی چھوڑ چھڑی کی طرف دیکھ کے خادمہ دیکھ کے بڑی پارٹی میں کبھی کسی اور دیکھ کے پارٹی خدا کی قسم دا حساب ہونا دے اس بندے نے کوئی ووٹ دیتا کسی نے اور کل اس ووٹ لینے والے نے کوئی غلطی کی تھی اگر شراب بھی پیے گا تو سارے گل خطا ہو کیوں تھی مسلمانوں کا سربراہ بنا دے انہوں طاقت تھی کہ وہ آ کے شراباں پیے تے لوکاں دے نال بیاہیاں کرے تے بی بی صاحب نے کہا کہ جڑا آٹا روزانہ ملتا ہے وہ ایک مٹھ دیکھو تقوی دا لیول دیکھو ایک مٹھ کٹ کے تے میں بچا لیا جو 5-6 مٹھاں ہوئیاں نے تے میں حلوا بنا دیا اچھا یہ گل تے گئی منظر لیکن اسی وقت مٹھ کے گئے بیت المال دے چار دے کوتے فرمان لگے ساڈے آٹے دے وچ ایک مٹھ کٹ کر جڑا آٹا تو ساڈے گھر دیندا ہے نا منوں پتہ چل گیا کہ ایک مٹھ کٹ نال بھی گزارا ہو جانا ہے لہذا ساڈے گھر نوں ایک مٹھ کٹ آٹا دے دیا اے جے تواڈے جڑے بزرگ سن انہاں دی زندگی اے جے انہاں دی زندگی تے خلیفہ بنن دے باوجود اس زمانے بڑے لوگ شہید ہوتے سن جنہاں کے بیوہ عورتاں یتیماں دا ایک سیلاب ہوتا سی اور ایک مستقل شعبہ سی تے جڑے مسلماناں دے حکمران انہاں دا فرض بنتا سی کہ شہداء دے خانداناں دا خیال رکھنا حضرت عمر فرماندے نے میں جدوں بھی کسی مائی آل جانا کسی غریب عورت دی چوپڑی تے جانا تے مینوں پتہ چلنا کہ او دا کام پہلے جھاڑو بھی بج گیا ہے انہاں دے گھر پانی بھی آ گیا ہے ہو گئی تے کہندے نے ایک دفعہ میں سوچیا کہ میں خوش ہویا میں اس بندے نوں تلاش کر کے پھرنا کہ کون ہے جڑا یہ کام کر جاتا دیر تو پہلی رات پہر آئے دوسری پہر آئے سرگی ویلے آئے تے پھر آپ کو پتہ چلیا کہ بندہ ننگے پیری پانی دی بالٹی بھر کے تے جنا خیمیاں دے اندر تیرے اپنے نے چکیا تے جدوں حضرت عمر فاروق نے وہ پردہ ہٹا کے دیکھا کہ وہ خلیفہ المسلمین جناب حضرت بکر صدیق دیکھو ذرا اور جدوں آپ دا آخری وقت آیا آخری بات کرنا ان کا نہیں تذکر سے آنے کو ہمارے لائق کے نام ساری عمر سنتا ہے سامنے دینے پڑتا بات یہ ہے کہ سن کے دے خود بھی ہوتے تھے چلن دی تھوڑی جی کوشش کریے کوئی سیکھیے آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ آپ کی بیٹی سی نا فرمان لگے کہ جدوں میں فوت ہو جاؤں اے جڑے میں چادر لائی دی ہوتے ہیں جوڑی چکا کے ایک چادر ہور لے لی نویں تے مینوں کفنا دیو جناب پرانیاں چادراں دے اندر ہی مینوں کفن دے دیں بی بی صاحبہ نے فرمایا کیا میرے ابا جی یہ بھی اسی مارے ہیں کہ اسی تانوں نویں کپڑے دا کفن بھی نہیں دے سکتے تو خلیفہ تو مستقیم ہو اور پیارے نار ہو اور افضل البشر بعد الانبیاء اور نواں کفن بھی نہیں دے سکتے کہ آپ نے فرمایا نواں کپڑا زندے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مرے دے بندے کو نویں کپڑے نال کی لگے وہ پرانے کفن دے اندر ہی مینوں کفن دے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے کروڑوں رحمت آمین سلام علیکم لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک دا بیان سنیا نماز پڑھی ہے تے ہن اسی انشاءاللہ مکمل کر کے جمعہ تے اسی ہن دکان تے جا رہے ہیں دکان کھولنے ہیں ساڈی ویڈیو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اللہ حافظ